بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کا دوسرا لیکچر سمارٹ کورس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے پنجاب کی فزکس کی 9th کلاس کی ٹیکسٹ بک ہے۔ اب یہ جو ہم آج کا لیکچر پڑھیں گے وہ ان پیجز میں سے ہوگا، یعنی ان ٹاپکس میں سے جو UM بکس میں سے کویسچن بنائے گئے ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم UM بک کی طرف۔ UM بک سے ہم نے پہلے لیکچر میں 3 کویسچن پڑھے تھے۔ اب ہم نیکسٹ جو 3 کویسچنز ہیں ان کو آج اسٹڈی کریں گے۔ 3 یا 4 کویسچنز ہیں ان ٹاپکس میں سے بن رہے، ان کو ہم آج اسٹڈی کریں گے۔ تو کویسچن نمبر 10 ہے UM بک سے، یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے؟ دوستو، پہلے دور میں پرانے زمانے میں لوگ بارٹر سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے چیزیں لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر چمڑے کا کام کر رہا ہے، وہ جوتے بنا رہا ہے چمڑے کے، اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑی ہے تو وہ چمڑے کے جو جوتے بنا رہا ہے اس کو دوسرے شخص کو دے کے جو کپڑے بنا رہا ہے تو وہاں سے وہ کپڑے خریدا کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ بارٹر سسٹم چلا کرتا تھا پہلے دور میں۔ اس کے بعد پھر ناپ تول کا سسٹم آیا، یعنی لوگ ایک دوسرے کو چیزیں ناپ تول کے ذریعے سے تول کے دینے لگے۔ تو پھر جب یہ سسٹم آہستہ آہستہ انکریز ہوا، تھوڑا ڈیولپ ہوا، تو سائنٹسٹ نے یہ ایک تنظیم بنائی انٹرنیشنلی۔ وہاں پہ انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے۔ مثال کے طور پر اگر میس کی بات کریں تو میس کا یونٹ بن گیا کلو گرام یا گرام۔ اگر لینتھ کی بات کریں، لینتھ میجرمنٹ کی، تو وہاں پہ یونٹ بن گیا میٹر یا فیٹ، یعنی اس طرح کے جو ہیں یونٹس بنا دیے گئے جو پوری دنیا میں رائج کیے گئے۔ تو اس کو یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہا گیا۔ تو یہاں پہ سائنسی اور فنی معلومات کے تبادلے کے لیے اوزان اور پیمائشوں پر پیرس میں منعقدہ 11ویں جنرل کانفرنس میں پیمائش کا ایک ہمہ گیر نظام اپنایا گیا۔ اب یہاں پہ جو کی ورڈ ہے اس سارے کویسچن میں وہ ہے ایک ہمہ گیر نظام، یعنی جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ 1 کلو گرام کا یونٹ جو پاکستان میں یوز ہو رہا ہے وہ امریکہ سے ڈیفرنٹ ہوگا یا انڈیا سے ڈیفرنٹ ہوگا، بلکہ وہ سیم ہی ہوگا پوری دنیا میں۔ تو اس سسٹم کو جو ہے یہ 1960 میں بنایا گیا۔ اس سارے سسٹم کو یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب کویسچن نمبر 11 ہے، بنیادی یونٹس کی ایک مثال سے وضاحت کریں۔ ہم نے پہلے پڑھا بنیادی مقداروں کے بارے میں، تو بنیادی مقداروں کے جو یونٹ ہیں ان کو بنیادی یونٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لمبائی ایک بنیادی مقدار ہے، تو اس کا یونٹ جو بھی ہوگا وہ بنیادی یونٹ کہلائے گا۔ اب کویسچن نمبر 12 ہے، ماخوذ یونٹ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ یہ بورڈ میں کویسچن کافی دفعہ آیا ہے۔ اب ماخوذ مقداروں کی پیمائش کے لیے جو یونٹ استعمال ہوگا اس کو ماخوذ یونٹ کہیں گے۔ تو یہاں پہ جو دونوں کویسچن میں کویسچن نمبر 11 اور کویسچن نمبر 12 میں کی ورڈ ہے وہ ہے بنیادی مقداریں اور ماخوذ مقداریں۔ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ کی ورڈز کیا چیزیں ہیں؟ کی ورڈ کہتے ہیں اہم الفاظ کو۔ جب آپ کا بورڈ کا پیپر چیک ہو رہا ہوگا تو پیپر چیک کرنے والا ان ورڈز کو دیکھے گا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ سارا پیپر آپ کا پڑھے۔ تو یہ اہم الفاظ ہیں، ان پہ فوکس کرنا، ان کو سمجھنا اور لکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس کی مثالیں دی گئی ہیں 2۔ ایریا کا جو یونٹ ہے میٹر اسکوائر ہے۔ میٹر اب بنیادی یونٹ ہے، اب یہ بنیادی یونٹ سے اخذ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ماخوذ یونٹ ہے میٹر اسکوائر۔ اسی طرح میٹر کیوب والیوم کا یونٹ ہے، یہ بھی اخذ کیا گیا ہے، یہ بھی ماخوذ یونٹ کہلائے گا۔ کویسچن نمبر 13، پریفکسز کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ اب پریفکسز وہ الفاظ ہیں جو ایسے یونٹ کے شروع میں اضافی طور پر لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلو، میگا، ملی، مائکرو وغیرہ۔ جب انٹرنیشنلی جو یونٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے تو پھر ہم پریفکس یوز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم گرام کی بات کریں، اگر ہم شروع میں 1000 گرام لکھیں تو ہم اس کو کلو گرام